آج کے دور میں مہنگائی غربت بڑھ چکی ہے، بعض علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے، لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئی، باغات ختم ہو گئے، مویشی مر گئے، ٹھکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے، لہٰذا وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو ختم کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ لوگ خودکشی اس وجہ سے کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں کہ میرے بورڈ کے امتحانات میں نمبر تھوڑے آ گئے، میری سپلی آ گئی، میں رشتے داروں کو منہ کیا دکھاؤں گا، میں دوستوں کو منہ کیا دکھاؤں گا، نمبر تھوڑے آنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ اور دکاندار کا دکان کے اندر نقصان ہو جائے، قرضے بڑھ جائیں، قرضوں کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو، لوگ مانگنے والے دروازے پہ ہر وقت آتے ہیں، یہ قرضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی بچی کے رشتے کا انتظام نہ ہو سکے، خودکشی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ اگر کسی مقابلے کے اندر، میدان کے اندر یہ شکست کھا جاتا ہے تو شکست برداشت نہیں ہوتی، کہتے جب بھی میں اس بندے کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے مقابلے کے اندر جیت گیا، میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، یہ شکست مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ بھی خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بندے کو ایسی بیماری لگ جائے کہ وہ بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، بندہ کروٹیں بدلتے بدلتے دن رات گزارتا ہے، دوائیاں کھا کھا کے تھک چکا ہے، یہ مریض بھی کئی مرتبہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر بہو اپنی ساس کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے، یا بھابی اپنی نندوں کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے، وہ بھی خودکشی کی طرف مجبور ہو جاتی ہے، کہتے اس زندگی سے مر جانا اچھا ہے، مر جاؤں گی سکون مل جائے گا۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں مر گئے قبر کے اندر جا کے سکون ملے گا، اس زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرنے کے بعد، مرنے کے بعد کوئی سکون نہیں ہے، نہ قبر کے اندر سکون، نہ محشر کے میدان کے اندر سکون۔ یہ خودکشی کرنے والا جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، قبر بندے کو اتنا پریس کرتی ہے، قبر بندے کو اتنا دباتی ہے کہ بندے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور خودکشی کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا، پہلے ہی لمحے کے اندر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ علاقے کے اندر کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے، جوان خودکشی کرے، تاجر کرے، کسان کرے، ملازم کرے، امیر کرے، غریب کرے، گداگر کرے، بادشاہ کرے، جوان کرے، بوڑھا کرے، عورت کرے، بچہ کرے، کوئی بھی خودکشی کرے، اور جب کسی کو پتہ چلتے فلاں بندے نے خودکشی کی ہے، لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، وہ علماء سے رابطہ کرتے، حضرت فلاں بندے نے خودکشی کی ہے، کیا ہمارے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کیا ہم جنازے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ لوگ مرتے ہی خودکشی کرنے والے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کو دیکھا، چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، لیکن دماغ کے اندر گندے قسم کے خیالات آتے ہیں، گندے وساوس آتے ہیں، کبھی خیالات توحید کے بارے میں آتے ہیں، کبھی خیالات نبوت رسالت کے بارے میں آتے ہیں، کبھی خیالات حضور کے بارے میں آتے ہیں، کبھی خیالات قبر جنت جہنم کے بارے میں آتے ہیں، کبھی خیالات قرآن کے بارے میں آتے ہیں، کبھی اتنے گندے خیالات یہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے دماغ کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہیں کہ ہماری جو محرم خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں
میں گندے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ خیالات سے اتنا پریشان ہوتا ہے، کہتے میں مر جاؤں، دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لو، دل چاہتا ہے کسی نہر کے اندر چھلانگ لگا دو۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر کسی کو گندے خیالات آتے ہیں، گندے وساوس آتے ہیں، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ اگر قرضہ ادا نہیں ہو رہا، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ اگر بچیوں کو رشتے نہیں مل رہے، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ نوجوان کے نمبر تھوڑے آ گئے، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ سیلاب کی وجہ سے گھر گر گیا، باغات ختم ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئی، مویشی مر گئے، کیا اس کا علاج خودکشی کے اندر ہے؟ بندے کا نقصان ہو گیا، کیا اس کا علاج حل خودکشی کے اندر ہے؟ ہرگز اس کا علاج، اس کا حل خودکشی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اگر پریشانی آئے تو اسباب کے درجے میں پریشانی کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ اس پریشانی کو ختم فرما، آزمائش کو ختم فرما، امتحان کو ختم فرما۔ جس کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ پھر اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے۔ اگر خودکشی کرنے کے بعد بھی انسان کو سکون نہ ملے، خودکشی کرنے کے بعد بھی انسان کی نجات کا فیصلہ نہ ہو، تو پھر یہ خودکشی کرنے والا کس کے دروازے پہ جائے گا؟ خودکشی ان تمام مسائل کا حل نہیں ہے، خودکشی پریشانیوں کا حل نہیں ہے، خودکشی مصیبتوں، تکلیفوں، دکھوں کا حل نہیں ہے، بلکہ دکھوں، پریشانیوں، تکالیف کے اندر اپنے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب یہ ملک پاکستان ہندوستان کے اندر آتا تھا،